سن رہے ہیں سفر اسلام نیٹ ورک کی اسلامک آواز، نعت و منقبت اور علماء کرام کے نورانی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹی کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس ویڈیو پہنچے۔ مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ اگر گھر کے اندر قرآن پڑھنے والے باپ ہوں گے، قرآن پڑھنے والی ماں ہوگی تو بیٹا عبد القادر جیلانی بنے گا۔ آج بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم صبح میں اٹھے تو قرآن ہاتھ میں لے کر تلاوت کریں، رب کی بارگاہ میں سجدے کریں، شام کو قرآن پڑھے، رب کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا بچہ غوث اعظم تو نہیں، غلام غوث اعظم ضرور بن کے غلام غوث اعظم ضرور بن کے دکھائے گا۔ اس لیے میں اپیل کروں گا اپنی ماؤں اور بہنوں سے، میں اپیل کروں گا اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ قرآن سے قریب ہو۔ یہ ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن سے قریب ہو، اولیاء کرام سے بھی قریب ہو۔ جب ہم قرآن سے قریب رہیں گے، اولیاء کرام سے قریب رہیں گے تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی جائیں گی، ہمارے بچوں کو بھی اللہ نیک کرتا جائے گا، اور اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں خاتمہ کا بھی خطرہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ پیارے مسلمانوں، آؤ میں بتاؤں، غوث اعظم کی بات آئی ہے تو جو اولیاء کرام سے چڑھتے ہیں وہ یہاں بھی پٹے گے اور وہاں بھی پٹے گے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو سنو، اولیاء کے کنٹیکٹ میں جو رہتا ہے، اولیاء سے جو قریب رہتا ہے، اگرچہ وہ چوری کے نیت سے آیا ہو، اگر ولی کی نظریں فیض اسے مل گیا تو اللہ اس چور کو ولی بنا دیتا ہے۔ اولیاء کرام سے کنیکٹ میں ہم رہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے قرآن نے کہا ہے اللہ کی عبادت کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ہم سچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام سے کئی بار سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اولیاء کرام کے پاس میں رہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، غوث اعظم کا مقام بتانا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو کپڑے کی چوری کرتا تھا، دکان سے نہیں، مکان سے بھی نہیں، بلکہ قبرستان میں جا کے چوری کرتا تھا، یعنی کہ وہ کفن چور تھا۔ آپ کے ایک مرید نے کہا کہ سرکار فلاں آدمی مردوں کے کفن کو چورا لیتا ہے، آپ ایسا کریں کہ اسے تنبیہ کر دیں، اسے تنبیہ کر دیں۔ ایک دن وہ کفن چور حضرت خواجہ باقی باللہ کے بارگاہ میں آیا، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے نکالے اور کہنے لگے یہ لے لے۔ اس نے کہا سرکار اللہ والوں کو تو کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے، ان کا لیا نہیں جاتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں تو لے لے، رکھ لے۔ جب پیسہ لے کر رکھ لیا، سرکار نے کہا کہ دیکھو جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے کفن کی چوری مت کرنا۔ چور صفائی دینے لگا، سرکار لوگ خالی خالی خواہ مخواہ بدنام کر کے رکھے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں تو بہت پارساں ہوں، میں تو بہت پارساں ہوں، لیکن پیسہ دیا۔ تھوڑی دن کے بعد حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے قبرستان پر لے گئے، آپ کو دفن کر دیا، اور یہ جو جس کے دل میں چوری تھی وہ قبر کے اوپر تازہ نشان لگا کے آ گیا۔ رات میں ہوئی، دل کہتا ہے چل، دماغ کہتا مت جا، تم نے پیسہ تو لے لیا ہے، لیکن پیچھے سے شیطان دھکا دیتا ہے کہ چل چل، پیسہ لے لیا ہے تو کیا ہوا، ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، وہ چور ہے جو شیطان کے جھانسے میں آ کر کے، شیطان کے چنگل میں پھنس کر کے جاتا ہے رات کو قبرستان میں، اور حضرت باقی باللہ کے قبر کو کھودتا ہے۔ تھوڑا کھولنے کے بعد میں ہاتھ کو اندر ڈالتا ہے، جیسے ہی ہاتھ کو اندر ڈالا فوراً کیا دیکھتا ہے، حضرت باقی اللہ نے قبر کے اندر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ قبر کے اندر
ہاتھ کو پکڑ لیا، قربان جاؤ، ہم ایسے بزرگوں کو مانتے ہیں جو زمین کے اوپر رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، قبر میں رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے تو ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت باقی باللہ نے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ارے ایک جنتی ہو کے جنتی کا کفن چرا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ چور ڈر گیا، کہتا ہے سرکار آپ جنتی ہیں لیکن میں نے زندگی میں چوری کی ہے، لوگوں کے نہ جانے کتنے کفن چرا لیے، میں جنتی کیسے ہو گیا، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ارے تو چوری کیا ہوگا لیکن میرے جنازے میں جتنے لوگ آئے تھے نماز جنازہ پڑھنے، میرے صدقے میں اللہ نے سب کو جنتی کر دیا ہے، سب کے گناہوں کی مغفرت کر دیا ہے۔ عزیزو یہ اولیاء کرام سے قرب کا فیض ہے کہ جو اولیاء سے ٹچ رہتے ہیں اللہ ان کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا ہمارے غوث اعظم ایک بار بڑا قیمتی کپڑا پہنے ہوئے تھے، بڑا مہنگا کپڑا پہنے ہوئے تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک چور نے دیکھا، کہا رے یہ تو بہت مہنگا ہے، جبہ کچھ کرو، اس جبے کو چرایا جائے، پیچھے لگ گیا۔ غوث اعظم جیلانی اکیلے جا رہے ہیں، بستی سے باہر نکل گئے، تھوڑا جو ہے بستی سے باہر جانے کے بعد میں کھیت اور کھلیانوں سے ہو کر گزرنے لگے، چور بھی پیچھے پیچھے ہے۔ اللہ اللہ، ایک ایسا مقام آیا کہ جب چور کو لگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لبکا غوث اعظم کے دامن کو پکڑا اور کہتا ہے اے عبد القادر اپنے جبے کو نکال دو، اپنے جبے کو نکال دو۔ نیت کیا تھی؟ جبہ چورانا، جبہ کو چوری کرنا۔ غوث اعظم جیلانی اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتے اور فرماتے مولا اس چور نے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہے، زندگی بھر چھوٹنے نہ پائے، زندگی بھر چھوٹنے نہ پائے۔ تاریخ کہتی ہے اللہ نے غوث اعظم کے صدقے میں اس چور کو ولایت عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کے ٹچ میں اگر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت کے حقدار ہم بن سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار ہم ضرور بن سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ اللہ نے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہمیں بنایا ہے یار، ہمیں ان کا غلام بنایا ہے، ان کا فیض مل رہا ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا ہمارے سرکار بغداد کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا عالی مقام ہے آپ کا مرتبہ؟ آپ بچپن کے زمانے میں جیلان میں کھیل رہے تھے اور آپ جو تھے پہلے سے آپ کے نانا، آپ کے والد یہ لوگ خانقاہ بزرگ تھے، خانقاہی۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی خانقاہ کے اندر موجود تھے۔ اتفاق سے ایک عورت جو بڑی تمنائیں لے کر کے آئی تھی، بڑی تمناؤں کے بعد اس کے گھر ایک بچی کا جنم ہوا تھا، بڑی منتوں کے بعد ایک بچی کا جنم ہوا تھا، اور وہ بچی کچھ دنوں کے بعد اس دنیا کو کوچ کر جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے۔ لوگوں نے بتایا رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، جا چلی جا۔ عبداللہ سومئی اللہ کے ایسے مقرب ولی ہیں، ایسے خاص بندے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا تو اللہ تیری بچی کی زندگی کو واپس کر دے گا۔ اللہ پیارے مسلمانوں، وہ عورت لوگوں کے کہنے پر آئی، جب عبداللہ سومئی کی خانقاہ پہ آ کر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، اندر سے آواز آئی کون؟ عرض کرتے سرکار آپ کی خادمہ حاضر ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ اندر لے کر کے بچی کو گئی، کہا حضور یہ بچی انتقال کر گئی ہے، آپ اس کو زندہ فرما دیجیے۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی نے نگاہوں کو بند کیا۔ ارے زمانہ کو جب دیکھنا ہوتا ہے نگاہوں کو کھولتا ہے، لیکن اللہ والوں کی شان نرالی ہے، اللہ والوں کی شان بہت الگ ہے کہ جب انہیں دیکھنا ہوتا ہے الٹے ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آج کا زمانہ آگے سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، آج تو آن لائن کا زمانہ ہے یار،
इंटरनेट का जमाना है, आप गूगल पे जाओ, किसी चीज को कोड टाइप करो, एक ही सेकंड के अंदर तुमको उसका जवाब मिल जाएगा। वाह रे अल्लाह के वाले, वाह रे अल्लाह के नेक बंदे, आपको अल्लाह ने कैसा कंप्यूटर दिया है, निगाहों को बंद किया, लौहे महफूज को बुलाया, आंख बंद किए लौहे महफूज पे देखा, देखकर फरमाते हैं बेटी चली जा, तेरी बच्ची की जिंदगी अब नहीं है। अल्लाह अल्लाह प्यारे मुसलमानों, वो औरत बाहर आई, बाहर आकर के रोने लगी। गौसे आजम का बचपना है, बचपने में देख रहे हैं वो औरत रो रही है, आप पास में गए, क्या बात है, कहा ऐसा ऐसा माजरा है, तुम्हारे नाना के पास गई थी, उन्होंने देखा लौहे महफूज पर, कहा इस बच्ची की जिंदगी अब नहीं है। हमारे गौसे आजम फरमाते हैं कि ऐ माँ जा अंदर चली जा, जो लौहे महफूज को पढ़ सकता है वो तुम्हारी बच्ची की जिंदगी भी वापस दे सकता है। अंदर गई, आपने फिर देखा, फिर कहा नहीं है, जाओ इसकी जिंदगी खत्म हो गई है। बाहर आए, जैसे बाहर गौसे आजम फिर धक्का दिया, अंदर जाओ जाओ, अल्लाह वालों के पास से ना उम्मीद ना हो, ये तुम्हारी दामन को भरेंगे, लेकिन तेरे दिल की तलब को देख रहे हैं, आने वाला किस नियत से आया है। प्यारे मुसलमानों, कहा गया है कि जब उलमा की बारगाह में बैठो तो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, और जब औलिया की बारगाह में बैठो ना तो दिल को कंट्रोल में रखो, अगर गलत सोचोगे तो भी उन्हें पता चल जाएगा। गौसे आजम जिलानी ने फिर अंदर किया, फिर औरत बाहर आई मायूसी के आलम में। हमारे अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे सरकार बगदाद, हम सुन्नियों के आका गौसे आजम जिलानी बचपने में इरशाद फरमाते हैं, ओ माँ रोती क्यों है, आंसू पोंछ ले, आंचल उठा के दे, तेरी बच्ची मुर्दा नहीं है बल्कि पर्दे के अंदर मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़ा हटाया ना, कपड़ा हटाया, बच्ची को देखा, आंचल के नीचे बच्ची खेल रही है, औरत जो रो रही थी हंसने लगी, अंदर नाना मौजूद थे, हजरत अब्दुल्ला सोमई बाहर निकले, क्या देखते हैं वो औरत जिसकी बच्ची इंतकाल कर गई थी वो जिंदा हो गई है, वो जिंदा हो गई है। आपके नाना ने अब्दुल कादिर को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा, ओ अब्दुल कादिर ये क्या किया, इस बच्ची की जिंदगी खत्म हो चुकी थी, तूने इसे जिंदा कर दिया, तूने इसे जिंदा कर दिया। हजरत अब्दुल कादिर फरमाते, नाना जान मुझसे इस औरत का रोना देखा नहीं गया, इसलिए मैंने इस बच्ची को जिंदा कर दिया। आपके नाना घर के अंदर वापस गए, एक लकड़ी लिया, बाहर निकले, गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाना के जलाल को देखे ना तो छोटा बच्चा, जब कोई बड़ा घर में से लकड़ी लेना तो छोटा भागता है जल्दी जल्दी। गौसे आजम जिलानी आगे आगे दौड़ रहे हैं, आपके नाना पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पूरी बस्ती में दौड़ रहे हैं, गली गली में दौड़ रहे हैं। हमारे गौसे आजम बचपने के आलम में बस्ती से गुजरते हुए जैसे गांव के पास पहुंचे, कब्रिस्तान के पास से दौड़ने लगे। गौसे आजम बचपने में फरमाते, ओ कब्रिस्तान के मुर्दों उठो उठो, मेरे साथ भागो, वो देखो नाना लकड़ी लेकर के दौड़ा। मुसलमानों, तारीख कहती है गौसे आजम के ज़बानी हक़ तर्जमान से ये जुमला निकलना था कि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर खड़े हुए, गौसे आजम के साथ भागने लगे, गौसे आजम के साथ दौड़ने लगे। आपके नाना ये मंजर देख करके दंग रह गए, कहते हैं अगर मैं इसी तरह दौड़ता रहा और ये भागता रहा तो जहाँ जहाँ जाएगा सब मुर्दों को जिंदा करता चला जाएगा। आपके नाना कहते हैं, ओ बेटा अब्दुल कादिर, मैं समझ गया तेरे मकाम को अल्लाह ने बहुत आली फरमाया है, तेरा मकाम बहुत बुलंद है, ऐसा कर इन मुर्दों से कह दे कि जाकर के अपनी अपनी कब्रों में लेट जाए, हम तुझे कुछ सजा नहीं देंगे, चलो घर चलते हैं। अल्लाह अल्लाह प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम ने मुर्दों से फरमाया कि जाओ अपने कब्रों में वापस लेट जाओ, अपनी कब्रों में वापस लेट जाओ। सब मुर्दे गए, वापस लेट गए। अब आओ, गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपने में इतने पावरफुल, इतने बाकमाल वली थे कि अगर मुर्दों को आवाज दे तो मुर्दा कब्र से उठकर साथ में दौड़ने लगे। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। गौसे आजम की